السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ کا اسپیشل ایپیسوڈ۔ مئی کا مہینہ ہے، ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں اس مہینے کی بڑی امپورٹنس ہے۔ پاکستان نے گزشتہ برس بھارت کو ایک شکست عظیم سے دوچار کیا تھا، اور بھارت کا جو ایک غرور تھا پاکستان پہ بار بار فالس فلیگ آپریشنز کر کے پاکستان کو ڈسٹرب رکھنے کا، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں رکھنے کا، پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کا، وہ خواب جو ہے وہ کبھی پورا تو خیر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کوششیں اپنی کرتا رہتا ہے۔ تو گزشتہ برس جب جنگ ہوئی تو جنگ کے اندر بہت سارے ہم نے اسپیکٹس دیکھے، بہت سارے چیلنجز دیکھے، اور جب پاکستان پر وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا یہ پھر پوری دنیا نے دیکھا۔ سو مئی کے مہینے میں جب جنگ کا ذکر ہو اور پھر ایئر فورس کا ذکر نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ایئر ڈومیننس تھی، پاکستان کی ایئر فورس نے جو اپنی سپیریورٹی دکھائی، الحمدللہ جس طریقے سے انڈین پلینز گرائے، وہ پوری دنیا میں بعد میں ہیڈ لائنز بنے، پوری دنیا میں ڈیبیٹ بنی، ڈسکشن بنی، اور پاکستان کی مسلح افواج کی تعریفیں ہوئیں، اور پاکستان کی مسلح افواج میں ایئر فورس کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ یہ رہا کہ پاکستان نے فضاؤں میں اور ہواؤں میں بھارت کو ٹف ٹائم دے کے رکھا۔ سو آج میں موجود ہوں نیسٹیپ میں، جہاں سے جو کہ بنیاد بنا ہے ایک نئی ایئر فورس کی، جو ملٹی ڈومینز میں وار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک نئی ایئر فورس کی جس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس اور سیکشنز جو ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی جی پی آر نیسٹیپ اے وی ایم لیاقت صاحب، جن سے ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نیسٹیپ کیا کر رہا ہے، ایئر فورس کیا کر رہی ہے، اور فیوچر پاکستان کا اور پاکستان ایئر فورس کا کیا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو عادل صاحب، تھینکس فار کمنگ اور موقع دینے کا آن بہاف آف آنریبل چیف آف دی ایئر اسٹاف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، نشان امتیاز ملٹری، لال جرت اینڈ his entire team. We welcome you on the premises of NASTEP. NASTEP is a project of strategic national importance. یہ ایک قومی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آنریبل چیف آف دی ایئر اسٹاف جب انہوں نے اپنا آفس اسیوم کیا مارچ آف 2021 میں، تو ایوری چیف آف دی ایئر اسٹاف when they assume their office they have a big vision and they want to pursue it. But here we see that the vision and the manifestation of it and the profound اس کی جو پیچھے آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈ ہے، تو آنریبل چیف آف دی ایئر اسٹاف نے جو اپنا آپ کہہ لیں کہ پہلا ایڈریس کیا پاکستان ایئر فورس کو، تو اس کے اندر یہ ملٹی ڈومین آپریشنز، کنٹمپریری وارفیئر، فیوچرسٹک وارفیئر پر کیا ان کی اسٹریٹجی ہوگی، اوور آل کس طرح سے وہ لے کر چلیں گے، ان کی ویژن کیا ہے فار دا پاکستان ایئر فورس، ویئر ہی سیز دی ایئر فورس اینڈ ہاؤ وڈ یو وانٹ ٹو پرسو اٹ، اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، آؤٹ لائن کیا، اور اس کے اندر جو دو بڑی کریٹیکل چیز تھی کہ الوڈنگ ٹو دی مینڈیٹ گیون اوریجنلی بائی دی فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح 13 اپریل 1948 کو، جب انہوں نے رائل پی ایف اسکول دین جو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک وزٹ میں ایک مینڈیٹ دیا تھا، اور آپ سب نے ہم سب بچپن سے دیکھتے ہیں وہ ہے کنٹری وداؤٹ اسٹرانگ ایئر فورس، وہ اینڈ ہوتا ہے کوٹیشن سیکنڈ ٹو نن پہ، تو وہ پارٹ آف دا کوٹیشن فار پاکستان ایئر فورس ایکسلنس اور سارا ویل نون ہے۔ بٹ اسی اسپیچ میں فادر آف دا نیشن نے ایک اور جگہ کہا، آئی چارج یو ٹو ریممبر دیٹ تھرو سیلف ریلائنس اینڈ ڈسپلن وڈ پاکستان رائل پاکستان ایئر فورس، رائل بریکٹس میں، بی وردی آف پاکستان۔ تو وہ بھی مینڈیٹ تھا کہ آپ نے ایکسلنس اچیو کرنی ہے بٹ تھرو سیلف ریلائنس اینڈ یو ہیو ٹو بی اے ڈسپلن فورس، یہ مینڈیٹ تھا۔ تو یہی مینڈیٹ وردی سی ایس نے اپنے ویژن کے طور پہ اس کو مینیفیسٹ کیا، ایک اسٹریٹجی دی کہ جو فرسٹ پارٹ آف دا دس مینڈیٹ ہے پاکستان ایئر فورس ماڈرنائزیشن وڈ بی ڈن، اٹ ول بی ڈن تھرو رائٹ سائزنگ، تھرو اسمارٹ انڈکشنز اینڈ سو آن، اور اس کے لیے جو کور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوں گے، جو سیلف ریلائنس کو پیرلل میں پرسو کیا جائے گا کہ وی آر لیونگ ان دا انفارمیشن ایج، future is of like soft systems, software defined radios, quantum computing and digital systems, knowing all the vulnerabilities in the cyber space and all domains. So a vision was given کہ وہ جو core technologies ہیں، integrative force ہے جس سے آپ کو نیٹ سینٹرک capability ملے گی، ملٹی ڈومین آپریشن capability, that will be developed indigenously through a project called NASTA. But having a profound understanding کہ aerospace industry is a strategic industry، اس کے اندر جب آپ یہ اس طرح کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں، اٹ از اے ویری ایکسپینسو سارٹ آف انڈرٹیکنگ آلسو، کمپلیکس ٹو مینیج ایز ویل۔ سو ایک پورا جو ہے وہ کنسورشیم بنا کے آنریبل ایئر چیف گیو دی ڈائریکشن کہ آپ اس کا کانسیپٹ لکھیں، اور ایک کانسیپٹ ڈاکومنٹ لکھا گیا 8 والیومس کا، پھر ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ روڈ میپ بنایا گیا نیکسٹ 10 ایئرس کا، اور 15 سے زیادہ وہ
پروسیجر مینولز بنائے گئے فار آپریشنز, اسٹریٹجی, آڈٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک پورا نیکسٹ اسٹیپ کا 24 والیومس کا کمپینڈیم بنایا گیا. دیٹ بیکیم دا فاؤنڈیشن. ایئر فورس ملٹی ڈومین وار کی جب بات کرتی ہے تو کیا کیا کچھ کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ جی, سو کنٹری لائک آرز, عادل صاحب, جب ہمارے پاس ایسی کور ٹیکنالوجیز اینڈ ٹو اینڈ نہیں ہیں, ہماری انڈسٹریلائزیشن اس طرح نہیں ہوئی کہ ہم او ای ایمز ہوں ایئر کرافٹ کے, یو اے ویز کے, بہت بڑے ریڈار سسٹم کے, جیسے چائنا ہے, فرانس ہے, امریکہ ہے, اینڈ ادر ملٹیپل نیشنز, رشیا ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک اے بلاک بلڈنگ اپروچ. اس لیے ہم نے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ روڈ میپس بنائے, اور اس کے ساتھ ہم ساری ڈومینس کے اندر دیر آر مور دین 13 ایروسپیس ڈویژنس, آئی ٹی سائبر کی ڈویژن ہے 4-5, وی ہیو مور دین 20 ڈویژنس جو اس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ روڈ میپ کے تحت پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ, انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کور ٹیکنالوجیز کو ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے بھی چاہیے اور ہماری نیشنل اکانومی کے لیے بھی چاہیے. تو وہ سسٹمز ڈیولپ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم گرو کر رہے ہیں. یوتھ ڈیولپمنٹ ہمارا مین فوکس ہے. وی آر اے نیشن آف 150 ملین ینگ بوائز اینڈ گرلز انڈر دی ایج آف 29. اٹس اے بگ بلیسنگ بٹ دین اٹس اے بگ رسپانسبلٹی آلسو. تو یوتھ ڈیولپمنٹ, بچوں کے لیے جابس کریٹ کیے ہیں, انکوبیشن سینٹرز بنائے ہیں where we want to grow our youth and so on and so forth. So ایک بڑی سسٹمیٹک اپروچ عادل صاحب ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے, ایم یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ سے جس میں یہ پروفیشنلز آئیں, ان ٹیکنالوجی پارکس کے اندر ڈیزائن سینٹرز بنے ہوئے ہیں, سائنٹیفک لیبس بنی ہوئی ہیں, ایسا انوائرمنٹ ہے کہ وہ مل کے کام کر سکیں اور وہ مشن اچیو کریں کہ وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں جو کہ نیشنل ڈیفینس کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے, آپ کے نیشنل اکانومی کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے, اور ہم ان کو ایکسپورٹ کر کے جو آپ کہہ لیں کہ وسیع طور پہ زر مبادلہ بھی کما سکیں. آپ کو یاد ہوگا بڑا میرے لیے بڑا ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ بھی تھی وہ سب سچویشن جب لاسٹ ایئر وار ہوئی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیفینس ایکسپو ہوئی تھی جی کراچی میں. ظاہر پوری دنیا سے اس میں ڈگنیٹریز آئے, ڈیلیگیشنز نے آ کے اس کو وزٹ کیا. اس وقت ایئر فورس کا ایک کاؤنٹر وہاں بنا ہوا تھا اور وہاں پر آپ بریفنگ دے رہے تھے. جی بالکل یاد ہے. اور اس وقت جب میرا آپ سے انٹریکشن ہوا تو آپ نے جب اس کے اوپر بریفنگ دی تو ظاہر ہے کانفیڈنس بھی تھا, ٹیکنالوجی پہ بات بھی ہو رہی تھی, لیکن اس وقت شاید لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو کہ ایئر فورس یہ سب کچھ جو کر رہی ہے یہ کب کام آئے گا, اور کیا یہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ کتنا کوئی امپورٹنٹ ہوگا ایئر فورس کی دنیا. بیکاز ایک جنرل کوسچن ہوتا ہے کہ یار ایئر فورس ہوگی, جہاز ہوں گے, کچھ پائلٹس ہوں گے, کچھ زیادہ جہاز ہم لے لیں گے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی لے لیں گے, جہاز ایڈوانس لے لیں گے, لائک اس طرح کی ایئر فورس ہوتی تھی. اور اس وقت اس کاؤنٹر پہ آپ لوگ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے دنیا کو بھی اور خود پاکستانی وزٹرس کو بھی. کیسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹائم بریف دینے کے بعد بھی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا پتہ نہیں لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں, پھر وار میں جانا اور پھر دنیا کا آپ لوگوں سے یہ پوچھنا what have you done؟ تو جب ہم ڈیفینس ایکسپو میں آئے تھے, اس میں جو آئیڈیاز 22 کی کیا بات کر رہے ہیں, اس وقت یہ صرف چیپٹر ہمارا نیا نیا بنا تھا اور بالکل سٹارٹ تھا. تو ہم صرف اس لیے آئے تھے کہ چلیں ہم تجربہ حاصل کر لیں گے اینڈ ہم کانفیڈنس سے, بٹ اس میں آپ کو یاد ہوگا ہمیں ٹاپ ایوارڈ دیا گیا تھا. وی ون دا ٹاپ ایوارڈ. تو اس وقت ہمیں کانفیڈنس تھا. بٹ آنیسٹلی وہ ایوارڈز ملنا, وہ اچیومنٹس ہونا, تو وہ آپ کی شاید ایک فورس کی اچیومنٹ ہو, لیکن جب اس کو آپ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, جو ڈسپلے آپ نے کیا ہوتا ہے اپنے اکوپمنٹس کو یا ٹیکنالوجی کو, اور جب اس کا ریئل ڈسپلے ہوتا ہے وار میں, تو تب پھر نیشن کی طرف سے جو ہے وہ ایوارڈ ملنا شروع ہوتے ہیں. تو وہ جو ریئل ایوارڈ یا ریوارڈ ہے وہ آپ کو وار کے بعد فیل ہونا شروع ہوا ہوگا. جی, کیونکہ جو آپ کام کر رہے تھے اٹ واز ٹیکنیکل, اور آپ کہہ لیں کہ ہم ایک ایکٹ آف فیتھ کے ساتھ چل رہے تھے. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے پاکستان میں, ٹیکنالوجی پاس کا وجود ہی نہیں تھا. ان کو اس طرح سے کنٹمپلیٹ کرنا, سوچنا, اور پھر خود سے ساری چیزوں کو نیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے ہی لوگوں سے مل کے ان پروفیشنلس کو لا کے کرنا کرانا, اور باہر سے کوئی ہیلپ نہ لینا اس کے پلاننگ میں, فوراً کوئی آرکیٹیکٹ نہیں لے کر آئے, وہ سارا کانفیڈنس اور وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ ہمیں نون تھیں, اور ہمیں کبھی آپ کہہ لیں کہ شک نہیں تھا. وی نیور ہیڈ اے ڈاؤٹ دیٹ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اٹ. اٹ واز نون دیٹ ہماری لیڈرشپ کی ڈائریکشن کیا ہے اور ہمیں وہیں پہنچنا ہے انشاءاللہ. یہ دو شاہراہیں چل رہی ہیں, ادھر سے ایئر فورس ماڈرنائز ہو رہی ہے, ہم وہ ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں, یہ ملتی جائیں گی. میں نے بریف کیا تھا پھر ایکسائز انڈسٹریل 1, انڈسٹریل 2, ہمیں پورا پاتھ وے ہمیں کلیئر تھا. وی ہیڈ دیٹ, اینڈ دین وی ہیڈ اے بلیف ان آلمائٹی آلسو, اینڈ دیٹ از وائی وی ور کانفیڈنٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ آئی فیل ویری ہمبلڈ اینڈ سو ڈز آر لیڈرشپ کہ ہمیں اللہ نے وہ موقع دیا کہ ہم نے اپنی قوم کو وہ کر کے دکھایا اللہ کے فضل سے کہ 4-5 سالوں میں آپ اتنے بڑے ٹیکنالوجی پارک جو صرف دنیا کرتی ہے اور ہم صرف سوچنے والے تھے, ہم نے کر کے دکھایا. آج آدھے سب لٹرلی یہاں پہ بیسٹ آف دی بیسٹ موسٹ انوویٹو گروپس آئے ہیں. سلیکان ویلی سے آتے ہیں نا,
سر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. مجھے یہ ایوارڈ تھا کہ سلیکان ویلی سے ایک ٹاپ انٹرپرنور آئے اور انہوں نے ہماری وزٹر بک میں لکھا کہ دس از ون آف دی موسٹ انوویٹو پلیسز ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے سر, تو یہ ہمیں ایکولیٹس ملتے ہیں, یہ کانفیڈنس ملتا ہے. So can we say this was a nursery to produce all these segments of Air Force اور جو departments آپ لوگوں نے مزید further create کیے, can we say that this was a nursery or this was the main brain behind all that? اگر آپ الفا اس چیپٹر کی بات کریں, ہول نیسٹ ایپ, نو اٹ واز ایکچولی نون کہ جیسے ترکیے نے, چائنا نے اور کنٹریز نے ٹیکنو پارکس بنا کے, شینزن اب آپ جائیں تو اٹس ٹیکنالوجی کنگلامریٹ, بٹ وہ ایک فشنگ ٹاؤن تھا پرابیبلی. تو اس جگہوں پہ جو ان ماڈلس کو ہم نے اسٹڈی کیا تو وی سے نیشنز ہیو ڈن اٹ. تو ہمارے ملکوں میں کون سا ایسا نہیں کیا جا سکتا. وی آلویز ہیڈ فیتھ ان آر کنٹری. تو ہم نے اس کو ہمیشہ انویزج کیا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے گا جس میں ساری آپ کی انڈسٹری, آپ کہہ لیں انسٹیٹیوشنس, آپ کے پروفیشنل ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے. دیٹ از ون آبجیکٹو. سیکنڈ آبجیکٹو کیا ہے کہ وہ ساری جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں آپ کو, کہیں آپ کی لاجسٹکس پرابلمز ہیں, کہیں آپ نے ٹیسٹنگ کرنی, وہ ساری ایک جگہ پہ آ جائیں گی. تو وہ ساری ایز آف کریٹنگ ٹیکنالوجی بھی آ جائیں گی. تو تھرڈ تھنگ از دیٹ وی ول کریٹ اے پلیٹ فارم جس میں جب ڈگنیٹریز آئیں گے, فارن وزٹرز آئیں گے, ان کو ہم بتائیں گے کہ ویئر پاکستان از ہیڈنگ. اینڈ آئی کین ٹیل یو عادل صاحب کہ 50 سے زیادہ ملکوں کے ڈیلیگیٹس آ چکے ہیں, 4 صدور یہاں پہ آ چکے ہیں, پاکستان, ازبکستان, انڈونیشیا, آذربائیجان, اور ملٹیپل انیومریبل ہیڈز آف آرم فورسز آ چکے ہیں, ملٹی نیشنلز. اتنا ہمیں سیلوٹیشن ملتی ہیں, اتنی اکنالجمنٹ ملتی ہے, پیپل آر سو پراؤڈ آف دس پروجیکٹ, کسی اور کنٹری سے بھی آتے ہیں. سو الحمدللہ یہ ایک آپ کا ملٹری ڈپلومیسی کا, ہر طرح کی ڈپلومیسی کو جو شپ اینڈ فارم ہے اس کا بھی یہ پلیٹ فارم ہے. یہ آپ کا ٹیکنالوجیز ڈیولپمنٹ کا ہے, یوتھ ڈیولپمنٹ کا پلیٹ فارم ہے. اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ. میں اس کو despite being one of the founding members and chief architect of the concept under the office of the leadership, میں یہ سمجھتا ہوں کہ even today I am learning from NASTAP. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.